تحریک انصاف کی حکومت وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق منشیات کے عادی افراد کے بجائے ڈرگ مافیا کی بڑی مگر مچوں پر ہاتھ ڈال رہی ہے تاکہ معاشرے سے منشیات کی لعنت کا جڑ سے خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ ای این ایف نے پاکستانی ایل پیچینو رانا ثناء اللہ کو 15 کلو ہیروئن سمیت گھر سے نہیں پکڑا بلکہ شرائع عام سے گرفتار کیا۔ ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 173 کیا کہتی ہے کہ 17 دن میں پروسیکیوشن ایجنسی ملزمان کے خلاف ثبوت عدالت میں پیش کرے، جو اے این ایف کی ٹیم نے عدالت میں آلریڈی پیش کر دی۔ پیش کیے گئے ثبوتوں میں برآمد شدہ ہیروئن، گرفتاری کا وقت، برآمد شدہ اسلحہ، امرائی غنڈے، ہیروئن کی کیمیائی تجزیاتی رپورٹ اور 2 درجن کے قریب گواہان جنہوں نے رانا ثناء اللہ اور اس گینگ کے خلاف ثبوت پیش کیے۔ یہ اس ملک کا پہلا ٹرائل ہوگا، میں خاص توجہ چاہوں گا پوری قوم، یہ اس ملک کا پہلا ٹرائل ہوگا جس میں پروسیکیوشن کا ایک گواہ بھی طلب نہیں کیا، مگر اس دفاع کے لیے پہلی شہادتیں میڈیا ٹرائل کے ذریعے پیش کی جا رہی ہیں۔ ضابطۂ فوجداری کے تحت چالان پیش ہوتے ہی ملزمان پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ آپ سی آر پی سی چیپٹر 22 نکال کر دیکھ لیں، آپ کے پاس آلریڈی تمام ڈیٹیلز دے دی گئی ہیں۔ دفعہ 265 ڈی، پروسیکیوشن نے چارجز فریم کرنے سے پہلے قانونی فرض پورا کرنا تھا۔ ہم نے ملزمان کو کاپیاں سپلائی کی، ہم نے قانون کے تحت ملزمان کو کاپیاں فراہم کرنے کے علاوہ اس کے لیے دوسرا سیکشن 265 سی، جس کے نقول آلریڈی آپ کو تقسیم کیے گئے ہیں، بھی آپ دیکھ لیں۔ پاکستان کے قانون کے مطابق دفعہ 342 کے تحت استغاثہ کی ساری شہادتیں لکھنے کے بعد ملزمان کا بیان تحریر کیا جاتا ہے۔ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، مگر وکلاء تک کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اور میری پوری ٹیم حیران ہے کہ آئی جی صاحب قانون سے واقف ہیں، کیا انہوں نے قانون نہیں پڑھا؟ الطاف حسین، آئی جی پنجاب سے میں مخاطب ہوں، الطاف حسین کیس میں عدالت نے ملزمان کے بیانات پر میڈیا چلائے جانے کی پابندی عائد کی، جبکہ یہ تو ڈرگ کیس ہے۔ رانا ثناء اللہ ہیروئن کا قیدی ہے، ضمیر کا نہیں۔ اس فیصل آبادی چیپو کے اثاثے، پلازے، ریئل اسٹیٹ اور باری رقوم کے بینک اکاؤنٹس، یہ وہ تمام ڈیٹیلز ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے ان اثاثوں کا سورس اپنی وکالت بتایا۔ 5 ہائی کورٹس ہیں، 1 شریعت کورٹ ہے، 1 سپریم کورٹ ہے۔ کسی بھی بطور وکیل پورے پاکستان کی لاء کی کتابوں اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، شریعت کورٹ میں ان کا نام ایک جگہ بھی درج نہیں ہے۔ دوسری حیران کن بات جو کہ بڑی مذاقہ خیز بھی ہے،
یہ واحد آدمی ہے جس کی انویسٹمنٹ خریداری پر لگی، مگر اس انویسٹمنٹ کا کوئی سورس نہیں۔ آمدن میں اضافہ تب ہوتا ہے جب پیسہ رول کرے، مگر یہ واحد کیس ہے جس پہ پیسہ رول نہیں کرتا، کیونکہ خریداری کوئی نہیں، یا انہوں نے کوئی چیز بیچی نہیں، ہر چیز یہ خریدتے رہے۔ اور یہ جو بلینز کے پیسے آئے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ اگلی چیز ہے۔ جب بھی ہم نے سیاسی ڈرگ ڈیلروں پر خاص کر اے این ایف نے ہاتھ ڈالا، ان کا ٹرائل تو نہیں ہو رہا، مگر اے این ایف جیسے ادارے کا میڈیا ٹرائل کر دیا گیا ہے۔ ہم نے درخواست دی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، اتنے دن کیوں گزر گئے، تو درخواست یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کا آغاز کیا جائے، مگر اسے رد کر دیا گیا۔ اور اس کی کلاسک اگزامپل ڈان کی کل کی یہ خبر ہے، رد کر دیا گیا۔ فیصلہ کرنا جج صاحب کا حق ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، منسٹر آف نارکوٹکس کنٹرول، ڈی جی اے این ایف کسی کو سزا نہیں دے سکتے، نہ قانون میں انٹرفیئر کر سکتے، نہ قانونی معاملات میں کسی لیول پر کوئی چیز کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے ریمارکس یہ دیے جج صاحبان نے کہ وہ ٹرائل نہیں کر سکتے۔ اے این ایف کا تو ٹرائل ڈیلی میڈیا پہ ہو رہا ہے، مگر ایل چیپو کا ٹرائل نہیں کر سکتے۔ یہ حیران کن بات ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ پروسیکیوٹر کا تو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، مگر ملزم کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ I fail to understand کہ اصل وجہ کیا ہے۔ ہمارے گواہان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور یہ خطرہ زبانی نہیں۔ آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے جو انہوں نے عدالت میں آتے ہوئے جو زبان استعمال کی، میرے حوالے سے خاص کر ڈی جی اے این ایف بریگیڈیئر صاحب آر ڈی جو پنجاب کے ہیں، جو کنسرن میجر ہیں، تو میں آپ کو تھوڑی سی وہ ویڈیوز کی خاص کر وائس نوٹس یہ آپ ذرا سنیے۔ حال ہی میں اے این ایف کی راولپنڈی کے ٹیم پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور لاہور کے وقت گواہان کو بھی خطرہ ہے، اور ملزمان کی استعمال کی جا رہی زبان ہمارے لیے خطرات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اور اس معاملے میں خاص طور پہ اب میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، اے این ایف کے گواہان کے تحفظ کے لیے کیس کو پنڈی ٹرانسفر کیا جائے یا کیس کا ٹرائل جیل میں کیا جائے۔ نمبر 2، چیف جسٹس صاحب کورٹ کو آرڈر کریں کہ پروسیکیوشن کو ثبوت پیش کرنے کی اجازت دیں، پھر قانون اجازت دیتا ہے کہ ڈیفنس جرا کر لے۔ نمبر 3، آئی جی پنجاب گواہان کو فوری طور پر تحفظ فراہم کریں اور اپنی قانونی ذمہ داری پوری کریں۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNODC سمیت دیگر عالمی اداروں نے اے این ایف کی صلاحیتوں، قربانی اور پروسیکیوشن ریٹ کی تعریف کی ہے۔ اے این ایف ہمارا عالمی سطح کا ادارہ، یہ فورس یونیفارم میں ہے۔ آئین کے مطابق یونیفارم پہننے والے فورس کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی تنقید نہیں کی جا سکتی، اور یہاں پہ مسلسل اے این ایف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ایفیڈرین کیس میں حنیف عباسی کو جو ضمانت دی گئی، اس کو اے این ایف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ اس کیس میں حنیف عباسی پر الزام ہے کہ 500 کلو گرام ایفیڈرین فارماسیوٹیکل کمپنی دینے کے بجائے غائب کر دی گئی۔ حنیف عباسی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ثابت کرنا تھا کہ یہ 500 کلو گرام ایفیڈرین فارما کمپنیوں کے بجائے کو بیچی گئی یا نہیں، کیونکہ ان فارماسیوٹیکل کو تو نہیں ملی، مگر عدالت میں فیصلہ یہ دیا گیا
کہ اے این ایف ثابت کرے گی کہ یہ ایفیڈرین کہاں غائب ہوئی. اے این ایف کی ٹیم پر راولپنڈی میں حملہ ہوا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس حملے کے ملزمان کی گرفتاری کا فوراً حکم جاری کرے. میری مؤدبانہ گزارش ہے پوری قوم سے, تمام کی اسٹیک ہولڈر سے, بجائے اس کی کہ وہ لوگ جو منشیات کے عادی ہیں ان پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے وہ بڑے بڑے مگرمچھ جو ایلیٹ سکولز میں, جو کہ بڑے ہر شہر کے بڑے بڑے علاقوں میں اور بڑی بڑی کیفیٹیریاز میں اور ریسٹورانٹس میں اور پوش ایریاز میں یہ چیزیں بکتی ہیں, اور تو چھوڑیں گلی محلوں میں یہ چیزیں بک رہی ہیں. 2900 کی فورس ہے اے این ایف کی, دن رات وہ محنت کر رہے ہیں. آج اے این ایف کے لیے ٹیسٹ کیس ہے, اور میرے لیے بھی سوال یہ ہے کہ جتنی جلدی قانون کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق, کیونکہ آلریڈی ہم ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کر چکے ہیں, اور ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ اس کا ٹرائل ہو, تاکہ قوم کو ثبوت اور وہ تمام چیزیں جو آلریڈی عدالت کو پیش کی گئی ہیں قوم کو مزید کنفیوز نہ کیا جائے. اس ملک کے بہت سارے اور مسائل ہیں, اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اس ملک میں وہ لوگ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں اپنی لونڈی یا غلام سمجھتے ہیں اس سے آزاد کرانا ہے. قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. تو آج اس حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں, میری آپ سے ایک ہمبل سبمیشن ہے کہ تمام سوالات اس کیس کے حد تک رکھیں, کیونکہ یہ صرف اسی حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے. آپ سے ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ تمام سوالات اس کیس کے حوالے سے. شہریار صاحب یہ بتا دیں, اے این ایف کی جانب سے کسی کیس کے حوالے سے کینیڈا, برطانیہ اور دبئی کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی جائیدادوں کے حوالے سے بھی تفصیلات دی. کیا وہ تفصیلات آپ تک آ چکی ہیں؟ دوسری ایک بات کی توثیق میں چاہوں گا کہ یہ انفارمیشن بھی آئی تھی کہ رانا ثناء اللہ کی درخواست ضمانت جو ہے اس کی سماعت اے این ایف کے علم میں لائے بغیر جو ہے وہ کرائی جا رہی تھی, اور پھر جب اے این ایف کو علم ہوا تو وہاں پہ وہ پہنچی ہے, جس کے بعد ان کو درخواست واپس ہوئی. دیکھیے جی, پشتوں میں ایک کہاوت ہے چرختیا چراسی رسی درو ہو کلی اران کے لیے. جب تک سچ پہنچتا ہے تو جھوٹ نے گاؤں کے گاؤں تباہ کیے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو رانا صاحب کے تمام ایسٹس, انہوں نے 2013 میں 4 مرلے کا پلاٹ لیا اپنے گھر, جو ڈیرا انہوں نے بنایا تھا. ان کو وراثت میں 1 انچ زمین نہیں ملی, اور میں بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وکالت اور ریئل اسٹیٹ, وہ بھی میں نے. یہ جو اثاثے بنے کدھر سے بنے, تمام چیزیں آج عدالت کے سامنے ہیں. آج میری ایک دفعہ پھر ہائی کورٹ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ لاہور سے ہمبل سبمیشن ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کی یا کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے. 15 کلو ہیروئن, اور آج پورے پاکستان کی قوم کی اور خاص کر ان والدین کی جن کی اولاد ڈرگ سے اپنی قیمتی جانیں گوا بیٹھے ہیں. ایک ماں باپ سے پوچھے کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے, اور وہ جو ڈرگیز ہیں جن کو کھلے عام یہ چیز مل رہی ہے, کون سی ایسی طاقتیں ہیں؟ اس سے پہلے کیوں اس ادارے پر کام نہیں ہوا؟ کیوں پہلے عام لوگوں کو تو پکڑا گیا, بڑے مگر بچوں کو ہیڈ آن نہیں لیا گیا؟ تو آپ کے سامنے یہ تمام حقائق رکھ دی گئے. پلیز نیکسٹ کوسچن. شہریار صاحب, آپ نے کہا ہے کہ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو. جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ کہتے ہیں کیس کی بنیاد, یہ جو سماعت ہے روزانہ کی بنیاد پر, اور دوسرا اگر روزانہ نہیں ہوتی تو پنڈی شفٹ کیا جائے. ہر مقدمہ پنڈی میں کیوں شفٹ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ, آپ ہی کی پارٹی کے ممبر نے سندھ کمیٹی میں بھی کہا ہے کہ منشیات فروشی جو ہے وہ کراچی میں عام ہو چکی ہے, اور اس میں اے این ایف کے اور پولیس اہلکار شامل ہیں. بچوں کے ذریعے جو منشیات فروشی ہو رہی ہے, تو اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ دیکھیے جی, جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ یو این او ڈی سی عالمی دنیا کی نظر پاکستان اور پاکستان کی اداروں پہ. اے این ایف کو ڈپلومیٹک کور میں, یورپ میں یو این او ڈی سی پوری دنیا میں اپلاڈ کرتی ہے, اور اس کا بارہا میں کہہ چکا ہوں یو این او ڈی سی کوئی بھی سوائے اللہ کی کوئی ذات مکمل نہیں ہے. آج ہر ادارے میں بلیک شیپ ضرور ہوں گے, اور اس اے این ایف کی 2900 ٹیم کی شجاعت اور عظمت کو سلام ہے کہ یہ ڈرتی نہیں ہے. ہم ڈی جی اے این ایف نے ایگزمپلری میجرز لی ہے. ایک ادارے میں اب تک 2 قانون چلتے رہے, ایم پی ایک ادارے میں 2 قانون چل رہے ہیں.
ایک جو آرمی کے لوگ ANF کے اندر ہیں ان کو تو آرمی کے لا کے تحت اکارڈنگ ٹو لیگل پروسیجر ٹریٹ کیا جاتا ہے. ابھی پرائم منسٹر نے اس کو آلریڈی اپروو کر دیا ہے. ANF کے اندر کیونکہ بحال کر دیا جاتا ہے. ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک ANF کا بندہ وہ جب اس کو لیگل طریقے سے جب فارغ کر دیا گیا عدالت نے اس کو پھر بحال کیا, یونیفارم میں ANF کی یونیفارم میں وہ گاڑی میں ہیروئن لے کے جا رہا تھا اور اپنے ادارے نے اس کو پکڑا ہے. ہماری کتاب میں زیرو ٹالرنس ہے. قانون لیگل فریم ورک کو سامنے رکھ کے عدالتوں کو بھی ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور پھر پارلیمان کے اندر تمام لیگل فارمیلٹیز پوری کی جا رہی ہے. 9C مثال کے طور پہ 15 کلو ہیروئن ہے اور دوسری طرف 2 یا 3 یا 4 گرام آئس ہے. وہ اتنی خطرناک ہے لیکن اس کے لیے کوئی وہ سزا نہیں ہے. تو ہر لیول پر اس پر کام ہو رہا ہے. اور کراچی اور لاہور یہی تو رونا ہے کہ ANF, پروونشل گورنمنٹس, چیف منسٹرز, کنسرنڈ IGPs, جیسے ابھی ہم نے امان 1 کی سرٹیفیکیشن کی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا ہم نے بنا لیا ہے جس میں منی لانڈرنگ اور ڈرگس پہ اب دنیا کو یہ ملک ایجوکیٹ کر رہا ہے اور ان کی ہیلپ کر رہا ہے. تو خدا کے لیے ANF کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو وہ ایکسیپشنل ہے. پوری دنیا اس پہ فخر کرتی ہے. میں آج آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک انڈیویجول اگر کوئی غلط کام کرے اس کے لیے پورے ملک, پورے مذہب یا دین یا ایک ادارے کو بدنام کرنا نہیں چاہیے. ہم نے ایکسیپٹری پنشمنٹ دی ہے. سر ہر ایک مقدمہ پنڈی میں کیوں شفٹ کروا رہے ہیں؟ پیارے بھائی, ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کے کیس میں میڈیا پہ کوئی چیز جانے سے روک دی. ہر دفعہ جب رانا ثناء اللہ صاحب جب جاتے ہیں وہ کیا زبان استعمال کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر ایک 2200 وہ پاکستانی جو پکڑے گئے ڈرگز میں ان کو بھی یہ رسائی پھر ملنی چاہیے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک کے قانون اور خاص کر عدالتوں پر اگر ہمارا ایمان ہے تو پھر ہمیں یہ سوالات نہیں انہیں اٹھانے چاہیے. کیا پنڈی پاکستان کا حصہ نہیں؟ جس طرح لاہور یا پورا پاکستان پاکستانیوں کا ہے. خدا کے لیے آپ کسی ایک شہر کو کیوں؟ ہمارا یہ ہے کہ پہلے یہ جلدی یہ تمام چیزیں شروع ہو, ڈے ٹو ڈے بیس پہ ٹرائل شروع ہو تاکہ قوم کے سامنے یہ جو جتنی مس پرسپشن ہے, کنفیوژن ہے, یہ ختم ہو. اور یہی درد, کاش یہی درد عام پاکستانی کے لیے بھی ہوتا جس کا بچہ ڈرگز میں پکڑا گیا. یہ صرف درد رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے کیوں جاتا ہے؟ یہ لمحہ ہے, سوال یہ نشان ہے میرے لیے اور پوری قوم کے لیے. ریلیونٹ فورم پہ پٹیشن دائر نہیں کر رہے اس کیس میں. شروع سے یہ الزام ہے کہ میڈیا ٹرائل کے ذریعے کیس چلایا جا رہا ہے کیونکہ آپ میڈیا کے ذریعے استدعا کر رہے ہیں. ریلیونٹ فورم پہ ہم نے تمام فورمز پہ تمام چیزیں آپ کو میں نے سب کچھ پکڑوائی ہیں, ایوری سنگل ڈیٹیل. ایفیڈرین کے حوالے سپریم کورٹ, چیف جسٹس آف ہائی کورٹ, ایون ڈیوٹی جج جو ہے ان کے پاس. کل ابھی میں نے آپ کو ڈان کی خبر, ہم نے یہ تمام ٹرائل سٹارٹ کرنے کے لیے تمام چیزوں کے لیے سب ریکویسٹ کی ہیں لیکن وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہیں. تو میڈیا پہ ٹرائل یک طرفہ بیان آ رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا. آپ کی طرف سے کوئی بولتا نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا کیس ہے سب ججس. دیکھیں آج تک پوری ANF کی لیگل پروسیکیوشن ٹیم کو اور خاص کر عدالت کو, کیونکہ جب ایک سائڈ کا نیریٹو بار بار آئے تو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں. دیٹس وائی میں آج میرا سوال اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ نے بھی پریس ریلیز میں کہا کہ جتنے بھی ثبوت برآمد ہوئے آپ نے عدالت کو فراہم کر دیے ہیں. معاملہ کہ ایک ہی چیز پہ کرتا ہے کہ وہ ویڈیو کہاں ہے, وہ آپ نے ابھی تک عدالت نہیں بھیجی. دیکھیے میری بات سنیں, یہی میری التجا ہے کہ ڈیلی بیس پہ جب ٹرائل شروع ہوگا ایک ایک چیز پرووائڈ کر دی جائے گی. میں بارہا میرے پہلے دن سے لے کر پارلیمان کی جتنے ٹاک شوز میں اپیئر ہوا ہوں, جتنے پریس کانفرنسز کی ہیں, چاہے میں فیصل آباد میں کھڑا ہوں, ایک چیز پر میرا ایمفیسس ہے, ٹرائل شروع کریں, تمام چیزیں دیں گے ہم. یہ ابھی آپ کو میں نے لیگل تمام چیزیں پڑھ کے سنائی ہیں. قانون کیا کہتا ہے, اس کے خلاف کیوں یہ سلسلہ جا رہا ہے, یہی تو میرے لیے لمحہ نہیں. دیکھیں کیا ابھی میں بیچ میں کہہ چکا ہوں کہ پرائم منسٹر آف نارکوٹکس یا DG ANF کوئی ڈکٹیٹ کرے. ہم لیگل پروسیجر کے تحت ہی آگے جاتے ہیں نا. جہاں پہ سکم ہے وہاں پہ ہم لکھ کے دے رہے ہیں, جہاں پہ
कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई इशू आ रहा है उसको एड्रेस करने के लिए हर तरीके से लीगल फ्रेमवर्क के अंदर उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आज क्योंकि एक साइड का नैरेटिव आ रहा है, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसका डेली बेस पे ट्रायल शुरू करें ताकि पूरी कौम के सामने चीज़ें आएँ। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलीगल है? आज मीडिया के जरिए, क्योंकि फोर्थ पिलर ऑफ अ स्टेट हो आप, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कौम पढ़ती है, कौम के ज़हन में कुछ अजीब तासुर डाला जा रहा है। जब ANF की क्रेडिबिलिटी का नहीं बताया जाएगा, ANF की क्रेडिबिलिटी आज मुझे बताएं, ये 15 किलो हेरोइन, यानी वो लोग पीछे जो इतनी मिकदार में पकड़े गए हैं, उनके लिए तो फिर क्या मैसेज दिया जा रहा है? और फिर क्या वो लोग जो ANF के अंदर हैं, जो कि अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि तुम मुफ्त में अपनी जान कुर्बान कर रहे हो? और वो लोग जो पाकिस्तान में हैं, वो वालिदैन, वो अफराद जिनकी औलादें, उनके भाई बहन बेटे शौहर अब किसी रिहैब सेंटर में चले जाएं, वो लोग जो जलील और ख्वार हो रहे हैं और मार्केट में खुलेआम ये खलाजत और ये लानत बिक रही है, तो फिर आप सवाल ये पूछते हैं कि इदारे क्यों खामोश हैं? इदारों का काम है एज पर लॉ हाथ डालना, और किसी को, कोई राना साहब को, किसी को ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल में कोई चीज उनको मांगनी है, हम अदालत में पेश करेंगे, ऑलरेडी पेश कर चुके हैं। अच्छा अफरीदी साहब आप बताइएगा क्या डोगर आप कह रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट है कि इसको ट्रांसफर कर दिया जाए रावलपिंडी, तो आपके पीछे जो गुहान है वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, तो आप हुकूमत में है तो ये सिस्टम कैसे चलेगा? देखिए जी, सिस्टम तो एक अल्लाह चलाता है, नंबर 1। नंबर 2 आपकी नीयत चलाती है। आज ये सिस्टम इस तरह चल रहा है कि इससे पहले बड़े मगरमच्छों, सियासी मगरमच्छों पर हाथ नहीं डाला गया था, गरीब लोगों को पकड़ा जाता था। आज मुझे बताएं, जब मैं कहूं कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, उसका मजाक बनाया जाता है। जब मैं कहता हूं कि मुझे कलमा नसीब ना हो, उसका मजाक बनाया जाता है। देखें, जब आप अदालत में जाते हैं, आप हल्फ लेते हैं, पार्लियामान में जाते हैं, आप हल्फ लेते हैं। जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हल्फ से करता हूँ। जब मुझे ANF ने तमाम सबूत दिए तो मेरे पर ये बाउंड होता हूँ मैं कि मैं हल्फन तमाम जवाब दूँ। उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखें, हमारा काम है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर तमाम उन सोर्सेज और रूट्स को इस्तेमाल करना जिससे ये साबित हो कि हमारे पास जो सब कुछ है वो बिल्कुल सही है, और राना सनाउल्लाह साहब को हमने रंगे हाथों पकड़ा है, और कौम के सामने ये सब चीजें आ जाए। अच्छा अफरीदी साहब एक सवाल लीजिएगा। डोगर जबरदस्त कर दे बात शुक्र जरा दूसरा क्या है कि पिंडी में हमला हुआ है, आपने नाम निशान नहीं किया कि किसने किया है, और सिर्फ आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बताएं कि किसने हमला किया। देखें जी, नंबर 1, माजी की हुकूमतों में और अब में फ़र्क क्या है? KPK में जब वो पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, चाहे वो पंजाब है, पाकिस्तान के तमाम इदारों को डीपोलिटिसाइज कर दिया। अब प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर किसी IG को अपनी ज़ात के लिए या अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हर एक एग्जेक्टिव की अपनी जिम्मेदारी है। IG पंजाब को और हम इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप ये करो और वो ना करो, उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात आई जब से हमने बड़े सियासी मगरमच्छों पे हाथ डाला है, मेरे ANF के जवानों को धमकियां भी मिल रही हैं, उन पर कातलाना हमला भी हुआ है, और अभी पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने सवाल ये है कि जब तमाम चीज़ें हम प्रोब करेंगे, और मैं ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी अभी मैंने रिक्वेस्ट की है, इसमें बारे में भी पुलिस को और IG दोनों को मैंने रिक्वेस्ट की है, ताकि कौम को ये पता चले कि इमरान खान या बुज़दार साहब या मैं एज अ मिनिस्टर, हम इदारों को डिक्टेट नहीं करते, इदारे इंडिपेंडेंट हैं, ताकि किसी को ये मैसेज ना जाए कि ये तो सब खुद मैनूवर कर रहे हैं, जैसे एक तासुर बनाया गया। आज ANF के DG ने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको भी अजीब और गरीब अंदाज में पेश किया गया। क्या ANF के DG साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था कि ये कोई मूवी बन रही थी कि अब इधर से शॉट बनाओ तो कभी इधर से शॉट बनाओ? खुदा के लिए आपको हक की बात करनी चाहिए, आम आदमी की बात कोई नहीं कर रहा। ये बड़े बड़े लोग क्या ये कानून से बाला तर रहे हैं? उनकी एक एक चीज कौम को तमाम चीजें रोक के चैनल्स दिखाते हैं। भी फोर्थ पिलर ऑफ अ स्टेट को हम वैल्यू करते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन लाजवाल है, लेकिन क्या ये बाकी पाकिस्तानी नहीं? सर अच्छा ये बताइएगा कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बेबसी से भरी हुई नज़र आ रही है उस सिस्टम के खिलाफ, कि आप यहाँ पे मीडिया के सामने खड़े होके तो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हम अपने स्टाफ को नहीं बचा सकते।
عدالتوں پہ آپ کا ڈسٹرسٹ شو ہو رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اگر اپنے لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے تو اس ملک کو کیسے تحفظ دیں گے؟ دیکھیں میری بہن، اللہ نہ کرے کہ ہم بے بسی کی کوئی بھی ایسی اپروچ اپنائیں جس سے قوم مایوس ہو. یہ قوم کو مایوس نہیں کر رہے، قوم کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ایک مافیا لگا ہوا ہے، پیسے اور مختلف طریقے اور حرب استعمال کر رہے ہیں، اور ہم اس کا 2900 کے میرے جوان اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں فیصل آباد میں کھڑا ہوا ہوں، وہاں پہ میں نے پریس کانفرنس کی ہے. ہم اس رب ذوالجلال سے ڈرتے ہیں، اداروں کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کرتے، ہم کسی کو ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے. آج قوم کو تمام فیکٹس اینڈ فگرز بتانے ہیں، کیونکہ جو ایک یک طرفہ نیریٹو جو بار بار وہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک ہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ شاید رانا ثناء اللہ معصوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سیاسی بنیادوں پر اس کو یہ پھنسایا گیا. اور جب میں نے کہا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے اور مجھے کلمہ نصیب نہ ہو اگر میں نے کسی بے گناہ کے خلاف، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو آج صرف بے بسی نہیں ہے، قوم کو بتانا ہے کہ انشاءاللہ یہ حکومت کبھی بھی اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرے گی. جتنی اللہ نے ہمارے لیے حکومت لکھی ہے کوئی دنیا کی طاقت ہم سے لے نہیں سکتی، جو نہیں لکھی وہ ہمیں کوئی دے نہیں سکتا. ہمارا پارٹی کا منشور انصاف ہے، ہم نے ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا ہے. میں نے اپنے جوانوں کو یہاں پہ جو انکروچمنٹ تھی میں اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑا تھا. آج میں ANF کے جوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی آج حکومت وقت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. آج ان کو یہ مورل کریج دینا وقت کی، یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. آپ خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد اگر ڈرگی ہو اور منشیات بک رہی ہوں تو ان کو حوصلہ کون دے گا؟ وہ جوان جنہوں نے ان کو روکا، آج ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. میرے جوانوں پر حملے ہو رہے ہیں، ملک کے سال سے گزر رہے ہیں. اور بے بسی نہیں ہے، قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ ڈیپ روٹڈ مافیا ہے، لیکن میرے رب کے فضل سے ان کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں 3-4 دفعہ میڈیا کا نام لیا. میڈیا چوتھا پلر ہے. میڈیا کے تھرو جو ہے وہ سیاسی لوگوں کی جو ہے پگڑیاں بھی اچھالی جاتی ہیں، اور جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ خود کو، جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ خود کو بے گناہ بھی ثابت کرتے ہیں. لیکن آپ کی حکومت نے میڈیا کی اسی چوتھے پلر کی جڑیں جو ہے وہ ہلا کے رکھ دی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے پرائم منسٹر صاحب، ہماری حکومت، میں خاص کر اپنی علی محمد خان مراد سعید کی بات کروں گا. پچھلے 5 سالوں میں اللہ نے جو ہمیں عزت دی، میڈیا کا رول اس میں کلیدی ہے. عام آدمی کی بات کو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے جس طرح کور کیا اس کی مثال نہیں ملتی. میں آج آپ کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 4th پلر آف اے اسٹیٹ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تھوڑا سا ریسرچ کر لے، پروب کر لے. آپ کو میں نے ان کے پراپرٹی تمام ایسٹس آپ کو دے دی ہیں. میں نے لیگل تمام 265 وہ تمام کلازز جو میں نے ابھی پڑھی ہیں وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب بیلنس اپروچ آئے گا، جب دونوں طرف سے چیز کلیئر آئے گی، نہ کہ ایک ورژن پریویل کرے اور اگلے کو سیریس نہ لیا جائے. میری پاکستانی قوم سے میرے پرائم منسٹر اور یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہر ادارے کو عزت دینا. میں اگر اپنے IG صاحب کو، آپ IG کو بھی اپروچ کر لیں. کیا ایک دفعہ میں نے فون کیا کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب پولیس کی کسٹڈی میں پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم کسی کو ڈکٹیٹ کریں. لیگل فریم ورک کے انڈر آگے موو کرتے ہیں اور انشاءاللہ قوم کو یہ امید دلانی ہے کہ ظالم جو بھی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے میرے پارٹی کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے کیبنٹ کے اندر کیوں نہ ہو، اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا. خدا کے لیے ایگزیکٹ فگرز آگے پیش کروں. اگر ہمارے پابندی جوان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس قسم کے مافیا سے، تو ہم عام آدمی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، یہی سوال اگر مقبوضہ کشمیر میں لوگ اٹھائیں کہ میں مر رہا ہوں، میری بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بالجبر جو ظلم ہو رہا ہے، تو میں اپنی تحریک چھوڑ دوں؟ یہ میرے جوان ڈٹے ہوئے ہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں. ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ جان میں کیوں فور فرنٹ پہ آیا ہوں؟ کیا مجھے دھمکیاں نہیں مل رہی ہوں گی؟ میں آج مجھے کیا کیا میسیجز نہیں دیے گئے؟ میں آج الحمدللہ ڈٹا ہوا ہوں. ڈر صرف اس رب کا ہے. میں اپنی ٹیم کے اور اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑا اس لیے ہوں، اور پرائم منسٹر صاحب اور پوری ٹیم اس وقت کھڑی ہے، کیونکہ ہم نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. انشاءاللہ وقت سر آپ یہ لاسٹ کوسچن بتائیے.